دربار میں چلتا ہوں، اس کے حضور چلتا ہوں، اور میں میرٹھ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی خالد صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الرحیم ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہیں جس قدر حرف ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما لیں
ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اور ذرا آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، صدر مجلس تشریف فرما ہیں حضرت حافظ عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی دام فیوزہم، دیگر اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ معصوم سا بچہ اور اس کے احباب، تمام جوانوں کی وہ کمیٹی جن کی محبتیں آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں، حضرت قاری حماد صاحب جو آپ ہی کے دیار کے ہیں، ان کی محبتیں آپ تک لے کر کے آئیں۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کی محمد میں اور محبت میں گنگنانے والے اس طرح مدہوش کر گئے کہ وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کس طرح اور کس طریقے سے گزر گیا۔ وہ بھی محبت کے ساتھ پڑھتے رہے اور آپ بھی محبتوں میں جھومتے رہے۔ اللہ ان تمام اوقات کو اپنے وعدے کے مطابق عبادت کے ساتھ قبول فرمائے اور اللہ اس وقت کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائی، بڑا کم وقت انشاءاللہ میں آپ کا لوں گا، مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ اس وقت میں حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی درد بھری نصیحتیں مجھے اور آپ کو کر کے گئے، مزید ضرورت تو نہ تھی، لیکن چونکہ سفر کر کے آیا تو اس لیے آپ کی بھی تمنا کہ میں آپ سے کچھ گزارشات رکھوں۔ اللہ کے نیک بندو، حالات حقیقت میں ایسے ہی ہیں۔ آپ ذرا پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں، پوری دنیا عام طور سے اور وطن عزیز خاص طور سے اس وقت میں امت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہے، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، مصیبتوں نے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگرچہ اس کا اندازہ نہیں ہے، میں اور آپ بالکل بے خبر ہیں اور اپنی دنیا میں مدمست و مگن ہے۔ آنے والے طوفان کا مجھے اور آپ کو ذرا بھی اندازہ نہ اپنے عمل کے اعتبار سے ہے، نہ اپنی زندگی کے اعتبار سے ہے، نہ اپنے آپ کو بدلنے کے اعتبار سے ہے۔ ہم اسی طریقے سے اس رو میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں ذرا بھی خیال نہیں کہ باطل اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ میرے اور آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکا ہے۔ اس نے آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیا ہے، اس نے آپس کی ناچاکیوں کو دور کر دیا ہے۔ اس نے جو اس کا مزاج بھی نہ چاہتا تھا، ان مزاج کے برخلاف وہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکا ہے۔ حالانکہ ان کی نفرتیں قرآن مقدس نے بیان کی۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود۔ او اللہ کے نیک بندو، ان کی نفرتیں قرآن مقدس نے بیان کی، لیکن پھر بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام اللہ کو نہ ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے، ہزاروں بتوں
کی پرستش کرنے والے، ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے والے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ امت محمدیہ کو صفائے ہستی سے مٹانا ہے۔ امت محمدیہ کی اس زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے، اس زمین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ مشورہ کر چکے ہیں، یہ وہ اپنے لیے ایک میدان تیار کر چکے ہیں، لیکن میرے جوان تجھے اس چیز کی خبر نہیں ہے، تو ابھی اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے، تجھے نصیحت کرنے والے سمجھ نہیں آتے، تجھے علماء کی جماعت پسند نہیں ہے، تجھے دعوت و تبلیغ کا ساتھی پسند نہیں ہے، تجھے خانقاہوں کے بزرگ اچھے نہیں لگتے، تجھے اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنا اور چلنے والے دونوں ہی پسند نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، تو ابھی بالکل بے خبر ہے، تو اس دنیا کی رانائیوں میں اتنا مدمست مگن ہو گیا ہے کہ تجھے حالات کا اندازہ نہیں۔ ذرا غور کر اور اپنے زانوے تلمس طے کر اور اپنے علماء کے پاس آ کر کے بیٹھ جا، اپنے دعوت کے ساتھیوں میں ذرا سا وقت گزارنے کی کوشش کر، اپنے خانقاہ کے بزرگوں کے بیچ میں ذرا سا اپنا وقت گزارنے کی کوشش کر، تو تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ طوفان کتنی تیزی کے ساتھ تیری طرف چل کر کے آ رہا ہے۔ تجھے اندازہ ہو جائے گا تیرے خلاف سازشیں آسمانوں اور زمینوں میں کتنی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ جو تو تمنائیں کر کے بیٹھا ہے، یہ جو تو بھروسے کر کے بیٹھا ہے کہ حکومتیں بدل جائیں گی تو حالات صحیح ہوں گے، حکومتیں تبدیل ہو جائیں گی، حالات صحیح ہوں گے، اے اللہ کے نیک بندے، تو بے وقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، صرف ایک راستہ میرے اور آپ کے پاس باقی ہے، وہ ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ۔ یہ تجھے کسی نے بہکا دیا ہے، یہ تجھے کسی نے خامہ خیالی کے اندر رکھا ہے کہ حالات بدل جائیں گے۔ او اللہ کے نیک بندے، اگر حالات اسی طریقے سے بدلتے تو ان آنسوؤں کی ضرورت نہ پڑتی، ہاں ان آنسوؤں کو بھگونے کی اور اپنے چہرے کو آنسوؤں سے نچھاور کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہاں ان علماء کو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی، ان دعوت کے ساتھیوں کو ان کی قربانیوں کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، یہ تیری بات کس دن اور کس وقت میں سمجھ آئے گی؟ صرف تیرے پاس ایک راستہ باقی ہے، صرف تیرے پاس ایک راستہ باقی ہے، وہ راستہ ہے کہ تو کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لے، کسی بھی طریقے سے اپنے رب کو منا لے۔ ہاں اگر میرا رب راضی ہو گیا، رب کعبہ کی قسم حالات بدل سکتے ہیں، ورنہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حالات چاروں طرف سے تجھے گھیر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے، میں اور آپ ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کیسے ناراض کر بیٹھے اپنے رب کو، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، آپ کو پریشانیوں نے گھیرا۔ آپ اگر چاہتے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے، آپ اگر چاہتے تو اپنے رب سے درخواست کر لیتے، تمام حالات صحیح ہو جاتے، تمام حالات درست ہو جاتے، باطل اسی وقت میں ملیاں میٹ ہو جاتا۔ ہاں نہ بدر کی ضرورت پڑتی، نہ خندق کی ضرورت پڑتی، نہ خیبر کی ضرورت پڑتی۔ اے اللہ کے نیک بندے، نہ میرے اور آپ کے آقا کو لہو لہان ہونے کی ضرورت پڑتی، نہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھانے کی ضرورت پڑتی، نہ میرے اور آپ کے آقا کو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گرنے کی ضرورت پڑتی، ہاں نہ اپنوں کی عیاریوں کی ضرورت ہوتی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تو ہاتھ اٹھاتے اور اپنے رب سے درخواست کر لیتے۔ حالانکہ رب کی طرف سے کئی مرتبہ پیغام آیا تھا، اے محمد عربی کیوں بد دعا نہیں کرتے، اے محمد عربی کیوں ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کرتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرشتہ بھی اتر کر کے آیا تھا، لیکن کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، اگر یہ نہیں سمجھے تو ان کی نسلیں سمجھیں گی۔ اور جب طائف کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر کے گرے تھے تو کیا زبان سے نکلا تھا، اے میرے اللہ
کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پہلے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، تب میں کوئی آگے قدم بڑھاؤں گا۔ کیا کوئی اس طرح کے اقدام میں اور آپ بھی کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ حالات سے بالکل باخبر ہیں، لیکن کوئی میں اور آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں، اپنے رب کی طرف چلتے ہیں، حالانکہ محمد عربی کیا سبق دے کر کے جا رہے ہیں؟ ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، اگر تیز ہوائیں بھی چل پڑتی آپ مسجد کا رخ کیا کرتے، آپ اپنے صحابہ کو اپنے قریب لے کر کے آ جایا کرتے، آپ باجماعت نماز ادا کرتے، اگر بارشیں رک جاتی ہاں آپ نماز استسقاء کا انتظام کرتے، اگر دشمن سر پر مسلط ہو جاتا آپ صلاۃ الخوف ادا کرتے، آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے طریقے اور سلیقے امت کو سمجھا رہے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر میرے آقا چاہتے تو ایک درخواست کر سکتے تھے، لیکن کیوں مسجدوں کا رخ کیا؟ کیوں صحابہ کو جمع کیا؟ کیوں تمام حسن تدبیر اختیار کی؟ کیوں اپنے رب کو منانے کی کوشش کی؟ کیوں آنسو بہائے؟ کیوں رو کر کے اللہ کے نبی اس زمین سے چلتے چلے گئے؟ اے اللہ کے نیک بندو، اشارہ اس طرف تھا کہ اگر اس طرح کے میری امت پر حالات آ جائیں تو سب سے حسین راستہ وہی ہوگا کہ تم سب دوڑ کر کے اللہ کی طرف آنا اور اپنے رب کو منا لینا۔ جس دن رب مان جائے گا اس دن حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے پاس وقت کہاں؟ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کبھی کبھی اپنے صحابہ کو جمع فرماتے، کبھی کبھی میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا فرما کر کے نصیحتیں بھی فرماتے تھے۔ ہاں آپ لکھ کر کے نہیں بلکہ صحابہ کے مجمع کو نصیحتیں کرتے۔ انہی نصیحتوں کے تعلق سے میں نے خطبہ کریمہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی، انشاءاللہ مکمل گفتگو کر کے اور مختصر گفتگو کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ او اللہ کے نیک بندو، ہاں آج ہر مسلمان بے چینی کے عالم میں ہے، آج ہر مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے۔ یاد رکھنا باطل کی وجہ سے پریشان اتنا نہیں ہے جتنا اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جتنا اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ارے باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک باطل پریشان کرتا آیا ہے۔ حضرت نوح کو پریشان کیا گیا، حضرت لوط کو پریشان کیا گیا، حضرت ابراہیم و اسحاق کو پریشان کیا گیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو پریشان کیا گیا، پھر آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو کتنا پریشان کیا گیا۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یہ کسی مومن سے، یہ کسی مطالعہ کرنے والے، یہ سیرت کی باتیں سننے والوں سے ڈھکا چھپا نہیں، بلکہ کتنا پریشان کیا گیا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کتنا باطل نے پریشان کیا۔ یہ باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب تک آپ اس زمین پر رہیں گے، جب تک آپ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، جب تک آپ اپنے نبی کے نقش قدم پر مٹنے کی باتیں کرتے رہیں گے، یاد رکھنا رب کعبہ کی قسم یہ باطل تمہیں پریشان کرتا رہے گا۔ یہ باطل کا پریشان کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اصل غم کی چیز، اصل کڑھن کی چیز، اصل فکر کی چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی بھی خبر نہیں ہے، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہے، نہ اپنی غلطیوں کی خبر ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا نصیحت فرما رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی گورنمنٹ کا رول نہیں ہے، کوئی کسی طاقت کا رول اس کو پریشان کرنے کا نہیں ہے۔ یہ جتنا جلدی ہو سکے میں اور آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ میں اور آپ اپنی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آج امت مسلمہ کا ہر بھائی، آج امت مسلمہ کی ہر بہن، آج ہر جوان پریشانی اور بے چینی کے عالم میں ہیں۔ اس بے چینی کے عالم کے لیے مجھے اللہ کے نبی کی وہ 5 نصیحتیں یاد آ گئی کہ جن کو حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کے مجمع میں ذرا سنو، اللہ کے نیک بندو بڑی کام کی نصیحت
نصیحتیں، زبان میری ہے لیکن کلام میرے اور آپ کے آقا کا ہے، نصیحتیں میرے اور آپ کے محبوب کی ہیں۔ اگر وقت ہے تو ذرا سنتا چلا جا۔ 5 نصیحتیں فرمائی تھی، کون ہے جو مجھ سے 5 نصیحتیں حاصل کرے؟ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ تڑپ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، آقا وہ نصیحتیں مجھے کیجئے، آقا وہ نصیحتیں میں یاد کروں گا، آقا وہ نصیحتیں میں اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر کے عمل بھی کروں گا، آقا ان نصیحتوں کو میں دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میرے آقا نے وہ 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ہاں علماء اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آقا کی ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لے تو یہ اس کی زندگی بڑی سکون والی ہو جائے۔ ذرا سن میرے جوان، ذرا سنو اللہ کے نیک بندے، پہلی نصیحت کیا فرمائی تھی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے؟ اتقی المحارم تکن عبد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام عابدوں میں لکھوانا چاہتے ہو، ارے ذرا سنو، کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کپڑوں پر محنت ہو رہی ہے؟ کہاں اپنے آپ کو اچھا بنانے پر محنت ہو رہی ہے؟ کہاں بدن پر خوشبوئیں ملی جا رہی ہے؟ کہاں ظاہر پر محنت ہو رہی ہے؟ کہاں یہ فکر ہو رہی ہے کہ میری پیشانی پر نماز کا نشان ہو جائے؟ کہاں فکر ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے اللہ کے نیک بندے حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی اضافے کر لیے جائیں، اشراق اور اوابین میں محنت کی جائے، حج اور عمرے پر بڑا پیسہ خرچ کیا جائے، نہ اللہ کے نیک بندو، سب سے پہلی بنیادی نصیحت میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑنے والا ہو جا، گناہوں سے دور ہو جا، غلطیوں سے دور ہو جا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفرت کرنے والا ہو جا۔ جس گناہ کو قرآن نے گناہ کہہ دیا ہے، ہاں اس گناہ کو چھوڑ دے، جو حدیث میں کہہ دیا چھوڑ دے، جو علماء کی زبان پر آ گیا چھوڑ دے، جو تیرے دل نے برا کہہ دیا چھوڑ دے، تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں آج عبادتیں کرنا آسان ہے لیکن حرام کام چھوڑنا آسان نہیں ہے، حرام کاموں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ تو عبادت کرتی ہوئی تو نظر آتی ہے لیکن حرام کو چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ارے اللہ کے نیک بندے، مجھے مختصر سے وقت میں بتا دے کہ کون سا ایسا حرام گناہ ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا امت مسلمہ نماز کو ترک کرنے والی نہیں ہو گئی؟ کیا مجھے بتا تو صحیح کہ داڑھیوں کی کٹانے والی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ ماں باپ کی ناقدری نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ علماء کی ناقدری نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ نشے کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ جوئے اور سٹے کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ سود اور پیاز کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ جھوٹ کی عادی نہیں ہو گئی؟ کیا امت مسلمہ زنا کی عادی نہیں ہو گئی؟ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بتا تو صحیح کہ چوری اور ڈکیتی تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ کیا زمینوں پر قبضے کرنا کیا تیرا کاروبار نہیں بن گیا؟ کیا رشوتیں کھانا تیرا کاروبار نہیں بن گیا؟ کیا مخبری کرنا تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ مجھے بتا تو صحیح، دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچا کر کے اس کے حقوق کو دبانا کیا تیرا مشغلہ نہیں بن گیا؟ کیا میوزک تیرے لیے قرآن سے اچھا نہیں ہے کیا؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کیا گانے سننا نعتوں سے تجھے اچھا نہیں لگتا؟ شعروں سے تجھے اچھا نہیں لگتا؟ اور مجھے بتا تو صحیح اللہ کے نیک بندے، کون سا ایسا حرام گناہ ہے جو آج امت مسلمہ نہیں کر رہی ہے؟
اس لیے کمال عبادت میں نہیں، کمال حرام کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بعض کو دیکھا نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بعض کو دیکھا کہ حاجی نمازی حضرت جی بنے ہوئے لیکن حقوق کے حق طلبی میں کوئی کمی نہیں ہے، بہنوں کے حقوق دبانے میں، بھائیوں کے حقوق دبانے میں، پڑوسیوں کے حقوق دبانے میں، رشتہ داروں کے حقوق دبانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ میرے اور آپ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو اس زمین کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اے جوان، یہ گناہ تو وہ ہیں کہ جن کو تو بھی گناہ سمجھتا ہے، آج تو گناہوں کے نئے طریقے تو نے اپنا لیے ہیں۔ آج رات کے اندھیرے میں تو موبائل کو لے کر کے پڑھتا ہے، دنت موبائل کے استعمال کو کبھی دیکھا ہے؟ تیرا موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ کیا اس موبائل کے استعمال کو کیا تو اپنے ماں باپ کے سامنے کر سکتا ہے؟ کیا وہی استعمال تو اپنی بہنوں کے سامنے اس موبائل کا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو تجھے خیال کیوں نہیں آتا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے پالنے والا تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں چلا گیا، میں نے کمرے کی کنڈی کو لگا لیا، اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب موبائل کے ذریعے سے میں کسی بھی دنیا میں چلا جاؤں مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، صبح کو کوئی موبائل کو کھنگال کر کے میری حرکتوں کو پکڑنے والا نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، بڑا چاق و چوبند ہو گیا لیکن بھول گیا کہ میرے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے، فرشتوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور فرشتوں نے سب کچھ نقل کر کے رب کو بتا بھی دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، خالی موبائل کی گندی تصویروں پر صبر کر لیتا تو موبائل کے ذریعے جوا اور سٹا بھی کھیلنے لگا، تو موبائل کے ذریعے گیمنگ کی دنیا میں اپنے آپ کو برباد بھی کرنے لگا۔ ہاں مجھے کہنے دے، تو گیم کا اتنا دل دادا ہو گیا، ہاں تو ایک وقت میں اور ایک لمحے میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے اور جوے اور سٹے کی دنیا میں چلا گیا، اپنے آپ کو برباد کرتا چلا گیا۔ ہاں جوا اور سٹا وہی جو کرکٹ کے میدانوں میں تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا سٹا جو گلی اور ڈنڈوں میں تو کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا اور سٹا جو پتنگ بازی میں تو برباد کرتا ہوا اپنے مال کو نظر آتا ہے، ہاں وہی جوا اور سٹا جو کبوتر بازی میں تو اپنی حلال کمائی کو اور اپنے ماں باپ کی حلال کمائی کو اے اللہ کے نیک بندے برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج کل تو نیا فیشن میرے جوانوں کا بن گیا کہ موبائل کے ذریعے لوڈو کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اسی لوڈو کے ذریعے سے تو جوئے اور سٹے میں اپنی قیمتی مال کو آپس میں برباد کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار ہو جائے گا، تو اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ ابھی تیری نمازیں ادھوری ہیں، ابھی تیرے روزے ادھورے ہیں، ابھی تیرے حج اور عمرے ادھورے ہیں، جب تک حرام کاموں کو نہیں چھوڑے گا یہ ساری عبادتیں ادھوری ہیں۔ ہاں لوگ تجھے نمازی کہہ سکتے ہیں، لوگ تجھے حضرت کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر حرام کاموں کو نہیں چھوڑے گا ابھی اللہ کے رجسٹر میں تو عبادت گزار نہیں ہے، ابھی فرشتوں کے رجسٹر میں تو اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ نہیں بنے گا۔ اگر اللہ کے رجسٹر میں عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نصیحت میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دے تو عبادت گزار ہو جائے گا۔ آج ذرا معلوم کریں میری اور آپ کی بھی شادیوں کا حال کیا ہے، ذرا معلوم کرو اپنے علماء سے، ان کے رات کے بے چین ہونے سے اور دنوں کے بے سکون ہونے سے۔ ابھی صدر محترم بتلا رہے تھے کہ ہمارے علماء محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اے ٹانڈا بادلی کے علماء، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہ قوم پھر بھی چھپ چھپ کر کے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس نے گانے بجانے بند کر دیے ہو سکتا ہے اس نے ناچنے
गाना बंद कर दिया हो, लेकिन अभी बड़ी सारी हरकतें हैं जो उम्मत मुस्लिमा तुझे याद करती भी नहीं है और उन हरकतों को कर गुजरती है। अभी इस लेन देन के अंदर कमी नहीं आई है, अभी जहेज में कमी नहीं आई है, अभी लड़के वाले का लड़की वाले के सामने भिखारी बनकर के पल्ला फैलाना भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ हाँ, हो सकता है लोगों के सामने जहेज कम हो गया हो, लेकिन छुप कर के जो बेटे और बेटियों की डील होती हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अभी उम्मत मुस्लिमा उसे खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अभी अल्लाह का नेक बंदा, हाँ तेरी बात तो मानता हुआ नजर आता है, जैसे तू कहता है डीजे नहीं बजाऊंगा, हाँ नहीं बजाऊंगा, अल्लाह के नेक बंदे नाच गाना नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा अभी जहेज पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ओ अल्लाह के नेक बंदो, अगर तुम ये सोच लेते आज उम्मत की माए बहने, आज मेरी बेटियां, आज मेरी जवान बच्चियां इस्लाम को छोड़ करके मुझे और आपको छोड़ करके जा रही हैं, उनकी उम्रें जायद हो चुकी हैं, वो मुझे और आपको और मुझे और आपके इस्लाम को खैराबाद कह करके गैरों के दामनों में गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रही हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जानता है सारी गलती उन बच्चियों की नहीं है, उससे बड़े गुनहगार तो मैं और आप हैं। क्यों नहीं निकाहों को आसान किया गया? क्यों नहीं इन निकाहों को वक्त पर किया गया? ए अल्लाह के नेक बंदे, हाँ तेरी बच्ची तू बड़ा मालदार है, तूने अपनी बच्ची का निकाह बड़े आला और हथियार के साथ किया है, बड़ी महंगी तूने शादी की है, लेकिन कभी दिल के अंदर ख्याल आया तेरा एक गरीब भाई भी है, तेरे दिल के अंदर ख्याल आया तेरा एक गरीब पड़ोसी भी है, तेरा एक गरीब रिश्तेदार भी है, उसकी बच्चियां जवान हो चुकी हैं, जवानी की दहलीज से आगे कदम रख चुकी हैं। ए अल्लाह के नेक बंदे, कभी ख्याल आया आज हम तमाम गलतियां बच्चियों की बतलाते हैं, हालांकि तमाम गलतियां बच्चियों की नहीं हैं। क्यों वक्त पर निकाह नहीं किए गए? क्यों शादियों की तैयारियां नहीं की गई? क्यों बगैर लालच के हमने गरीब बच्ची को अपने घर की दुल्हन बनाना पसंद नहीं किया? हाँ हाँ हाँ, मैं उन हजरत जियों को भी जानता हूँ, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने लड़कों के बेटों के निकाह बगैर जहेज के किए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी हरकत वो अपने घर में उन बहुओं के साथ करने लगे हैं। सुनेगा कौन सी हरकत है? बगैर जहेज के लिए आया काबिले तारीफ, बगैर किसी परेशानी के लेकर के आ गया काबिले तारीफ। मैं तेरी तारीफ करता हूं, तूने जहेज नहीं लिया, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से और अपनी आंखों से देखा है उस गरीब बच्ची को उसी घर में टॉर्चर किया जाता है, उस गरीब बच्ची की कोई कदर नहीं, उस गरीब बच्ची जो जहेज लेकर के नहीं आई, जिसका बाप तुझे हजरत समझ रहा था, जिसका बाप तुझे दीन पर चलने वाला बड़ा मुत्तकी समझ रहा था, आज उसकी बच्ची उस घर के अंदर जहन्नम से ज्यादा परेशान है, उसकी कोई कदर नहीं है, उसे ताने दिए जाते हैं। अरे जहेज नहीं लेकर के आई, तुझे सुबह को भी नौकर बनना है, दोपहर को भी नौकर बन के रहना है, तुझे शाम तक नौकरी करनी है। आज बगैर जहेज की बच्चियों पर इस तरह का जुल्म करने वाला कोई और नहीं है, मुस्लिम घराना है। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं तेरी तारीफ करता हूं, तूने बगैर जहेज के किया, लेकिन तूने उससे बड़ा जुल्म उस बच्ची पर कर दिया है। तूने उस बच्ची को नौकर से ज्यादा घर में इज्जत नहीं दी, तूने उसे कभी बहू की नजर से नहीं देखा, तूने उसे कभी बेटी की नजर से नहीं देखा। ए अल्लाह के नेक बंदे, आज तुझे बताता चलूं, ये बहू है तेरे घर की, ये तेरी बेटी भी है, तुझे इसे जहेज का ताना नहीं देना है। हाँ हाँ, आज बेटा भी तन्हाई में बैठ करके कहता है, अरे वो तो तू मेरे गले
मुझे पड़ गई, वरना मुझे जहेज इतना मिलने वाला था, मुझे इतना मालो दौलत मिलने वाला था, न जाने मेरे बाप की किस्मत को क्या हो गया और तुझे लेकर के घर में आ गया। ये ताने देने वाला कोई और नहीं है, वही मालदार है जो बगैर जहेज के बेटी को लेकर के आया है, बगैर जहेज के उस बच्ची को लेकर के आया है। कभी ईद की चांद रात में उसको ताने दिए जाते हैं, तेरे घर से कोई ईदी नहीं आई है। कभी शबे बारात में ताने दिए जाते हैं, तेरे घर से कोई तोहफा नहीं आया है। हाँ हाँ, तेरे घर से कोई विदाईगी नहीं मिली है। ये ताने देने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान हैं जो उस गरीब बच्ची को ताना देकर और अपने घर में नौकर बना करके रखते हैं। तेरी तारीफ करता मैं तेने जहेज के बगैर किया, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे उससे बड़ा जुल्म तो उस बच्ची पर करता है। क्या नहीं हो रहा है मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदो? फिर क्यों ना मजबूर हो करके हाँ बच्चियों को जहेज दिया जाए ताकि वो सुकून में रहें। हाँ, क्यों ना बड़ी बड़ी विदाईगियां कर्जे पर दी जाएं ताकि बच्चियां सुकून में रहे। हाँ, तू अपनी गलतियों से, अपनी हरकतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। आज बच्चियां हाँ उस घर में बीवी की तरह नहीं, या कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना का मिस्ताक नहीं। आज वो बच्चियां आईने की तरह नहीं, बल्कि उनको नौकर बना करके रखा जाता है, उनको गुलाम बना करके रखा जाता है। अगर जरा सी कमी उस बच्ची से कोई हो जाए तो शिकायतों के अंबार उसके घर पर पहुंचा दिए जाते हैं, शिकायतों के अंबार उसके माँ बाप को पहुंचा दिए जाते हैं। अरे कैसी बच्ची है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको खाना नहीं आता है, इसको खिदमत नहीं आती है। हाँ हाँ, ये इल्जाम लगाता है। असल इल्जाम न खाना है न उसकी खिदमत है। असल जो तुझे दर्द कर रही है वो ये चीज है कि तूने जज्बात में जहेज नहीं लिया है, जो पूरी जिंदगी तेरे दिल को तकलीफ पहुंचाती रहती है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हारी तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए है, अल्लाह तुम्हारी तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए है। काश तुम इस बहू को अपनी बेटी समझ लेते तो आज अपने घर को जन्नत बना लेते। आज चौकियों कचहरियों के चक्कर काटने से बच जाते। आज अगर इस पर इसके सर पर अगर बेटी समझ करके हाथ रख देते तो रब्बे काबा की कसम ये बेटी तुम्हारे घर की जन्नत की हूर बन करके अपना वक्त गुजारती। लेकिन तूने क्या किया इन बेटियों के साथ? इन पर जुल्म और जबर की चक्कियां पीसी हैं। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए अल्लाह के नेक बंदो, एक वक्त वो था कि हजरत अम्र इब्न अल-आस के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अम्र इब्न अल-आस अपने बेटे का निकाह फरमा लेते हैं, नेक बहू लेकर के आते हैं। हाँ, बेटी भी नेक है, बहू भी नेक है। और जरा सुनो घर के हालात किस तरीके से रखने हैं, जरा सुनो अल्लाह के नेक बंदो। हजरत अम्र इब्न अल-आस ने अपने बेटे का निकाह किया, बड़ी नेक खातून है, बड़ी मुत्तकी और परहेजगार खातून है। हजरत अब्दुल्ला उनके शौहर हैं। हजरत अम्र इब्न अल-आस पूरी घर पर नजर रखे हुए हैं। ये बाप की जिम्मेदारी है, जिस तरह बेटे पर नजर रखे इस तरह बहू पर भी हाँ उसके हालात पर नजर रखे, उसके सुकून पर नजर रखे। अगर कोई परेशानी है तो ससुर की भी जिम्मेदारी है कि बेटी समझ करके उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे। ए अल्लाह के नेक बंदो, सिर्फ ये बहुएं हाँ खाना बनाने के लिए नहीं है, हाँ वक्त से पहले चाय लाने के लिए नहीं है, हाँ तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए नहीं है, तुम्हारी बच्चियों बच्चों की परवरिश करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुएं तुम्हारी मोहब्बत की भी तलबगार हैं। हाँ हाँ, इनको अगर कोई सुकून नहीं मिल रहा है तो ससुर और सास की जिम्मेदारी है कि उन बच्चियों से मालूम किया जाए मेरे घर में आने के बाद बेटी तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। आज ये शिकायतें तो हैं, बहू चाय नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती, बुला काम नहीं आता, लेकिन आज बड़े कम वो सास ससुर हैं जो ये मालूम कर ले बेटी तुझे मेरे बेटे से कोई परेशानी तो नहीं है, मेरा बेटा तुझे राजी रखता है, मेरा बेटा तुझे खुश रखता है, मेरा बेटा तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाता। हमारे घरों का हाल क्या है, अगर बेटा हाथ उठाए बहू पर तो माँ राजी होती है, हाँ कंट्रोल करके रखता है।
اور اگر ذرا سا کہنا مان لے تو ہماری ماں ناراض ہو جاتی ہے، یہ تو مجنون ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، ارے یہ تو غلام بن گیا۔ یہ آج میرے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، حضرت عمرو ابن العاص ہیں، حضرت عبداللہ کی محترمہ کو بلاتے ہیں، حضرت عبداللہ کی بیوی کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں اے میری بیٹی کی جیسی میرے گھر کی بہو، کیا تجھے میرے گھر کے اندر پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا میرا بیٹا عبداللہ تجھے راضی رکھتا ہے؟ کیا میرا بیٹا عبداللہ تجھے خوش رکھتا ہے؟ چنانچہ وہ بہو کہتی ہے اللہ اللہ قربان جاؤں ایسی بہووں پر، قربان جاؤں، اگر ایسی بہویں مل جائیں تو گھر جنت بن جائے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ آج ہماری بہووں کے بھی دماغ خراب ہو گئے ہیں، ذرا سا نہ گھر کے حالات کو سمجھتی ہیں، ذرا سی کوئی پریشانی آتے ہی گھر والوں کو معلوم نہیں، سیدھا بھائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہو پریشان ہے۔ حالانکہ پہلے اپنی پریشانی اپنے سسر کے ساس کے سامنے رکھی جائے کہ جن کو آپ اپنے ماں اور باپ سمجھتی ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندی، اور ذرا طریقہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں حضرت عمرو ابن العاص، اے میری بیٹی جیسی بہو ذرا بتا تو صحیح، کیا میرے گھر میں تو سکون سے رہتی ہے؟ اے میری بیٹی جیسی بہو ذرا مجھے بتا تو صحیح، کیا میرا بیٹا تجھے پریشان تو نہیں رکھتا؟ تو نے ہمارے بیٹے کو کیسا پایا ہے؟ اس کی زندگی کیسی ہے؟ ذرا سنو، انداز تو دیکھو کیا فرماتی ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤں، کیا فرماتی ہیں؟ ہاں حضرت عمرو ابن العاص، آپ کا بیٹا بڑا متقی ہے، آپ کا بیٹا بڑا پرہیزگار ہے، ہاں اتنا پرہیزگار ہے کہ دن کو روزے سے رہتا ہے، رات کو عبادت میں اتنا منہمک رہتا ہے، اتنا مشغول رہتا ہے، اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اسے میرے پاس آنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ شکایت ہو گئی اللہ کے نیک بندو، تعریف میں شکایت کو چھپا لیا گیا۔ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو اتنی عبادت کرتا ہے کہ میرے پاس آنے کا بھی موقع میرے شوہر کو نہیں ملتا ہے۔ یہ اشارے سننے تھے، یہ اشارے سننے تھے، حضرت عمرو ابن العاص فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کو سمجھاتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ جوان صحابی ہیں، اللہ کی محبت میں مستغرق ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں مستغرق ہیں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف شکایت لے کر کے چلتے ہیں۔ یہی طریقہ میرے اور آپ کا ہونا چاہیے۔ ہاں بیٹا اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھو تو کسی بڑے کو بلا کر کے لاؤ، کسی عالم کو بلا کر کے لاؤ، کسی دعوت کے بڑے ساتھی کو بلا کر کے لاؤ، کسی خانقاہ کے بڑے بزرگ کو بلا کر کے لاؤ، خود ان پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو، خود ان کو ڈانٹنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک زمانہ وہ تھا جب تم ڈانٹتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا جب تم ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ خبردار، اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو ڈانٹا یا ہاتھ اٹھایا تو پھر سنو کیا فرماتے تھے میرے آقا، اپنی جوان اولاد کو کبھی ڈانٹنے اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ یہ کن کے کلمات ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا کے کلمات ہیں۔ آج کیوں بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کے بیٹا چلا جاتا ہے، میں اور آپ سنت پر عمل نہیں کرتے؟ ہم جوان بیٹے کو ڈانٹتے ہیں اس کی بیوی کے سامنے، جوان بیٹے پر کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اس کے دوستوں کے سامنے۔ یہ اولاد تم سے نفرت کرنے لگے گی، یہ اولاد تم سے دور ہو جائے گی، یہ اولاد تم سے دور ہو کر کے تم سے ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ اے اللہ کے نیک بندو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میرا بیٹا عبادت میں اتنا مستغرق ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً ان کی شکایت پر آپ حضرت عبداللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس بلا کر کے لاؤ، بلکہ خود میرے اور آپ کے آقا حضرت عبداللہ کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ ہاں بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا گیا، لیکن میں مختصراً عرض
کرنے لگا. میرے اور آپ کے آقا عرض کرتے ہیں عبداللہ یہ کیا کرنے لگے؟ عبداللہ یہ کیا سن رہا ہوں؟ اللہ کے نبی عبادت کرنے سے دور نہیں ہو سکتا. میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ عبداللہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اگر تو ان حقوق کو ادا کرے گا تو یہ حقوق کا ادا کرنا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. یہ حقوق کا ادا کرنا یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. کہاں ہے آج ان بہووں کو اپنی بیٹیاں سمجھنے والے؟ آج تو اگر جہیز میں ذرا سی کمی آ جائے تو بہو صرف گھر کی نوکرانی تو ہو سکتی ہے لیکن بیٹی نہیں ہو سکتی. ہاں بہو گھر میں پریشان تو ہو سکتی ہے لیکن اسے سکون نہیں مل سکتا. یہ آج مسلمانوں کے گھروں کے حال ہیں، یہ آج بڑے بڑے مالداروں اور حضرت جیوں کے گھروں کے حال ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ بڑی کمیوں میں آ گئے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ گے، حرام کاموں سے دور ہو جاؤ. آپ کے اس ٹانڈا بادلی میں علماء کی محنت سے اور برکت سے بڑا سدھار اور اصلاح ہو گئی اور بڑا معاشرہ سدھار کی طرف ہے. لیکن ابھی پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، ان کو بھی اللہ کے لیے ختم کیا جائے، اپنے رب کی رضا کے لیے ختم کیا جائے. یہ مہنگی مہنگی منگنیاں ختم کی جائیں، یہ سگائیاں ختم کی جائیں، یہ جہیز کا لین دین ختم کیا جائے، یہ غریب بچیوں پر ظلم سے بچایا جائے. اگر ہم نے نکاحوں کو آسان نہ کیا اور حرام کاموں سے ان نکاحوں کے معاملوں میں ہم باز نہ آئے تو یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، ہم اللہ کے یہاں عبادت گزاروں میں کبھی شامل نہیں ہوں گے. اس لیے پہلی نصیحت میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو تم عبادت گزار ہو جاؤ گے. دوسری نصیحت فرمائی ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جتنا اللہ نے دیا وہ میرے لیے کافی ہے، اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لے تم مسلمان ہو جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مومن ہو جائے گا. اور آگے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اے جوانوں، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے گا. یہ زیادہ ہنسنا شریعت کو پسند نہیں ہے. یہ زیادہ ہنسنا قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کو پسند نہیں ہے، نہ رب کو پسند ہے نہ رب کے محبوب کو پسند ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آج تو نے ہنسی کی محفلیں سجا رکھی ہیں، نہ تو غم کے ماحول کو دیکھتا نہ بڑوں کی محفلوں کو دیکھتا، اور تو صرف ہنسنے کے ماحول کو بنا کر کے رکھتا ہے. یہ زیادہ ہنسنا تیرے دل کو مردہ کر دے گا. ابھی میں نے ایک نصیحت پر گفتگو کی، انشاءاللہ موقع ملے گا باقی 4 نصیحتوں پر بھی گفتگو کروں گا. بس یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے مہمان خصوصی جو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم تمام سامعین کو اپنے خطاب سے محسوس فرما رہے تھے.